حضرت مرزا مظہر جان جاں فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی دلی میں نئی نئی. جب بارش ہوئی تھی نئی نئی دلی کے اندر تو اللہ کے ایک بزرگ تھے، اللہ کا ایک ماننے والا بندہ تھا. وہ نیک بندہ کہ جب بارش ہوئی تھی نئی نئی تو لکڑی کے کھڑاؤں جو جوتی ہوا کرتی تھیں وہ پہن کر کے راستے سے نکل رہے تھے. لب پر کچھ اور نہیں، صرف اللہ 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 کی صدا لبوں پر، اور کچھ جاری نہیں، بس صرف اور صرف اللہ اللہ. کیونکہ اللہ کے جب دیوانے ہوتے ہیں نا تو وہ کچھ اور نہیں دیکھتے، نظر کچھ نہیں آتا، صرف اللہ کی مستی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر کے پھر زمانے کو نہیں دیکھتے، صرف لبوں پر اللہ اللہ اللہ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. کہتے ہیں کہ جب راستے سے گزرے دہلی کے اندر تو ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک طوائف کے کوٹھے سے جب گزرے نا تو وہ طوائف اپنے کوٹھے سے نکل کر کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. تو جب راستے سے گزرے تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، چپل تھے، اس سے کیچڑ اچھڑ کر کے جو ہے دامن پہ پہنچ گئی. جب دامن پہ پہنچی آگے نکلے تو یار نے جب یہ معاملہ دیکھا دوڑ کر کے پہنچا، اور پہنچ جانے کے بعد کہا کہ دکھتا نہیں ہے کہ کس مستی میں چور ہے، کہاں تیرا دماغ ہے، تجھے نظر نہیں آتا. ایک تھپڑ اٹھایا اور گال پر کے مار دیا بھر کر کے. اور یہ عاشقوں کی پہچان نہیں ہوتی نا، یہ یاروں کی پہچان نہیں ہوتی کہ جو بدلہ لیا جائے. جو بدلہ لیتا وہ یاروں کی پہچان نہیں ہوتی. یار تو معاف کر دیا کرتا، عاشق تو معاف کر دیا کرتا. یہ یاروں کی پہچان نہیں ہوتی. یہ حسن ان کا جب عنایت پہ اتر آتا ہے، حسن ان کا جب عنایت پہ اتر آتا ہے تو چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے. اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے، اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے. ہاں صاحب، یہ عاشقوں کی پہچان نہیں ہوتی، یہ عاشقوں کے مرتبے نہیں ہوتے کہ بدلے لینے. جیسے ہی تماچا مارا نا گال پہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ماننے والا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا کہ یار ٹھیک ہے چل تو نے بدلہ لے لیا، اللہ تیرا بھلا کرے. یہ کہہ کر کے راستے سے گزر گئے. اللہ کا نیک بندہ تھا، راستے سے گزر رہے تھے تو نئی نئی بارش ہوئی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا. ایک حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، دودھ کو ابال رہا تھا. جب راستے سے گزرے دیکھا دور سے کہ اللہ والا آ رہا ہے، بزرگ آ رہا ہے، تو پہنچ کر کے دوڑ کر کے پہنچا. اور پہنچ جانے کے بعد کہا کہ اللہ والو کہاں سے آ رہے ہو؟ بزرگ آؤ بیٹھو، تشریف رکھو. بٹھایا بڑے عزت کے ساتھ میں، بڑے عزت کے ساتھ میں بٹھایا. دودھ کاڑ رہا تھا، اس میں دودھ کو گلاس میں نکال کر کے شکر ڈال کر کے اللہ والے کو دیا، اس بزرگوں کو دیا. جب بابا کو دیا نا تو بابا نے ہاتھ میں گلاس لیا اور یوں گردن جھکائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، خالق کائنات یا اللہ، یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو بڑا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے تو کہیں عزت کے ساتھ بیٹھانے کے بعد دودھ پلاتا ہے. یا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، مجھے تیری بات یہ رنگ سمجھ میں نہیں آتی. رب کریم، میں تو تیری مستی میں چور تھا، تو نے جہاں تھپڑ کھلائے ہیں تو وہاں عزت کے ساتھ بیٹھا کر کے دودھ بھی پلایا ہے. اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہے، لوگ شور و گل کے ساتھ آنے لگے. جب شور و گل کے ساتھ آئے نا لوگ تو بابے کو دبوچا اور لے گئے وہاں جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. تھپڑ جہاں مارا تھا وہاں پر دبوچ کے لے گئے. کہنے لگے تو نے بد دعا دی ہے. کہا معاملہ کیا ہے، کسے بد دعا دی ہے؟ کہا تو نے اس نوجوان کو بد دعا دی ہے. تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، تو نے بد دعا دی ہے. کہا میں نے بد دعا نہیں دی، کس کی بات کرتے ہو؟ کہا وہ تیرے پاس سے گیا، چھت پر چڑھا، پیر پھسلا اور گردن کے بل گرا تھا اور من کا ٹوٹا، مر گیا وہ، تو نے بد دعا دی ہے. ہاں میں یہ بات حقیقت ہوا کرتی ہے. تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا. ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا. کسی مکان کی چھت سے گرو تو فکر نہیں، کسی مکان کی چھت سے گرو تو فکر نہیں. کسی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا، کسی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا. ہاں صاحبو، وہ اللہ والا تھا، وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ. صاحبو جب کہا نا کہ میں نے بد دعا نہیں دی، میں نے بد دعا نہیں دی، میں تو اللہ کہ بندے، میں نے تو دوسرا لفظ بھی کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف اتنا کہا اللہ تیرا بھلا کرے. یہ کہہ کر کے گزرا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا. کہا سچ بول، وہ مر گیا ہے، انتقال کر گیا، تو سچ بتا تو نے بد دعا دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کہا میں نے سچ کہتا ہوں، میں نے بد دعا نہیں دی ہے، میں نے بد دعا نہیں دی ہے، اتنا کہا تھا. کہا بتا تو صحیح، سچ بول، حقیقت کیا ہے، حقیقت بتا. اور اللہ کے نیک بندے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو جھوٹ بولتا ہے، سچ بتا حقیقت کیا ہے. کہا حقیقت سننا چاہتے ہو تو سنو. میں راستے سے گزر رہا تھا، اس کے یار کے کپڑوں پر میرے چپلوں سے کیچڑ اچھڑی اور اس کے دامن پر جا کر کے گری، آلودہ ہو گئے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے. وہ آیا دوڑتا ہوا، اس نے تماچا رکھا. جب میرے گال پر تماچا مارا تو اس نے اپنے یار کے مطابق، اپنی حیثیت کے، اپنی طاقت کے مطابق مجھ سے بدلہ لے لیا. جب اس نے تماچا مارا تو میں کوئی لاوارث تھا، میں کوئی لاوارث تھا، میرا کوئی وارث نہیں تھا. میں کوئی لاوارث تھا. اللہ کے نیک بندے کسی کے نہیں ہوتے تو اللہ انہیں اپنا بنا لیا کرتا ہے.
دنیا میں کوئی نہیں ہوتا نا تو کہا تھا کہ اے دشمنوں مجھے نہ چھیڑو، میرا بھی ہے کوئی جہاں میں بھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ یار اس نے اپنی حیثیت کے مطابق لیا تھا، اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بدلہ لے لیا۔ یہ تو دو یاروں کی غلطی، یہ دو یاروں کی لڑائی ہے، یہ تو دو یاروں کا جھگڑا ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں۔ اس نے مجھے مارا، اس نے اپنے یار کا بدلہ لے لیا، اللہ نے اسے مارا تو اس کا بدلہ لے لیا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں، یہ تو دو یاروں کا معاملہ، دو دوستوں کا معاملہ ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں صاحبو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جس بندے کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، اتنی طاقت ہو، اتنی شمار میں ہو طاقت اس کی کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بدلہ نہ لے، تو سمجھ لینا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے۔ سوچے اپنے دماغ میں، ذرا غور کریں، فکر کریں اس بات کو، سب سے عزت والا وہ بندہ ہے۔